آج ہم آپ کے سامنے اسحاق علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو آگے کرنے کی کوشش کرتی تھی اور والد اسحاق علیہ السلام وہ اپنے عیسو بیٹے سے زیادہ اظہار کرتے تھے۔ بہرحال دونوں بیٹے تھے، انہوں نے دعا کی ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ کھانا لے کے آئے تھے، ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا مرتبہ بہت بلند کرے اور اللہ تعالیٰ تیرے نام کو بہت بلند کرے۔ جب عیسو کا غصہ دیکھا، اس کا طیش دیکھا، اس کا جوش دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ کہیں یہ یعقوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یعقوب کو والدہ نے کہا کہ تو یہاں سے حیران چلا جا، وہاں اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی، یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں جیسے پہلے بتایا ہے۔ راحیل سے 2 ہیں، یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی ہیں، اور باقی 10 وہ ایلا سے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسحاق علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہم نے پہلے سنایا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو کہ ان کی دوسری بیوی یعنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ہیں، اسحاق علیہ السلام۔ یہ اسماعیل سے 13 یا 14 سال بعد میں پیدا ہوئے، جب ان کو فرشتے جبریل نے خوشخبری سنائی کہ ہم اب آپ کو بھی سارہ سے بھی اولاد ہوگی۔ تو سارہ علیہ السلام حیران ہوئیں، کیونکہ ان کی عمر اس وقت 90 سال تھی، کہ اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تیرا رب جو کرنا چاہتا ہے وہ کرنے پہ قادر ہے، تجھے اولاد ہوگی۔ اور پھر اللہ نے سارہ علیہ السلام کو بھی یہ خوشی نصیب کی، اور ان کو اسحاق علیہ السلام کی صورت میں نیک صالح بیٹا اور نبی ملا ہے۔ اسحاق علیہ السلام 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، اور رفقا نام کی ایک خاتون تھی، ان سے شادی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ بڑا بیٹا عیسو اس کا نام تھا، یا اس کو عیس بھی کہتے تھے، دونوں نام ہیں، عیسو اور عیس بھی۔ اسحاق خود ان کو پیار اور محبت میں عیسو کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ اور چھوٹا بیٹا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ والدہ رفقا کو زیادہ محبت چھوٹے سے تھی، یعقوب علیہ السلام سے تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ تھے، اور کیونکہ نبوت کا سلسلہ ان سے آگے چلنا تھا، صفات اور اوصاف کے مالک تھے۔ والد اسحاق علیہ السلام کو زیادہ چاہت اور محبت عیسو کی طرف رغبت تھی، تو وہ ان سے زیادہ الفت کرتے تھے۔ والدہ یعقوب علیہ السلام کو آگے کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور والد اسحاق علیہ السلام وہ اپنے عیسو بیٹے سے زیادہ اظہار کرتے تھے۔ بہرحال دونوں بیٹے تھے۔ تو ایک مرتبہ جیسے زندگی گزر رہی، ایک مرتبہ جب اسحاق علیہ السلام کی نظر جاتی رہی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، تو اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے عیسو سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں کسی اچھے اس کا شکار کا گوشت کھاؤں، تو میری یہ خواہش پوری کر دے۔ تو عیسو باہر نکلے ہیں شکار کرنے کے لیے والد کے لیے۔ تو رفقا نے جلدی سے اپنے بیٹے یعقوب کو کہا کہ تیرے والد کو اس وقت کھانے کی طلب ہے اور وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت خوبصورت سا یہ میمنہ ہے، بکری کا بچہ ہے، اس کو تو جلدی سے ذبح کر اور بڑا اچھا کھانا تیار کر اور اپنے باپ کے پاس لے جا، کیونکہ تیرا باپ اس وقت تجھے دعا دے گا اور تیرے حق میں وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ نبی ہے، اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے، چھوٹے تھے، جلدی سے وہ میمنہ ذبح کیا اور بڑا اچھا خوب کھانا بنایا، اور کھانا بنا کے والد کے سامنے پیش کیا۔ کیونکہ ان کی نظر کمزور تھی، تاریخی روایات ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ یہ عیسو ہے، کیونکہ وہ تو عیسو کو کھانا لینے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کی آواز تو یعقوب کی طرح ہے۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسو کے جسم پہ بال زیادہ تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ بالکل صاف تھا، تو والدہ نے جو وہ میمنے کی کھال تھی وہ تھوڑی بہت اپنے بیٹے یعقوب کے اوپر لگا کے، تو انہوں نے کہا یہ آواز تو یعقوب کی ہے، تو والدہ نے ہاتھ آگے کیا، تو جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو بال محسوس ہوئے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ عیسو ہی لگتا ہے، اور پھر انہوں نے دعا کی ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ کھانا لے کے آئے تھے، ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا مرتبہ بہت بلند کرے اور اللہ تعالیٰ تیرے نام کو بہت بلند کرے، تو ان کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا عیسو بھی آیا ہے شکار کر کے، جب واپس آیا تو اس کو سارا ماجرا وہ کھانا لے کے سامنے اس نے رکھا، تو اسحاق علیہ السلام نے کہا ابھی تو تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کھانا نہیں کھلایا، تو کہنے لگے کہ اچھا یہ تو یعقوب سبقت لے گیا۔ تو یہاں سے بڑا بھائی عیسو یعقوب کے خلاف ہوئے ہیں اور اس نے یہ کہا کہ میں یعقوب کو قتل کر دوں گا، کیونکہ اس نے میرے حصے کی دعا والد سے لی ہے، میرے حصے کی میری جگہ پہ اس نے جگہ لینے کی کوشش کی ہے۔ والدہ، اللہ نے نظام چلانا تھا، اللہ نے ایک نسل آگے چلانی تھی۔ والدہ نے جب عیسو کا غصہ دیکھا، اس کا طیش دیکھا، اس کا جوش دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ کہیں یہ یعقوب کو نقصان نہ پہنچائے، تو یعقوب کو والدہ نے کہا کہ تو یہاں سے حیران چلا جا، وہاں اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جاؤ، اور جب وہاں جاؤ تو ان کی 2 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے جس سے تمہارا دل چاہے اس سے شادی بھی کر لینا۔ اور پھر یہ اسحاق علیہ السلام سے بھی کہلوایا کہ یہ وہاں چلے جائے، تو اسحاق علیہ السلام کے کہنے پر اور والدہ کے کہنے پر یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور حیران کا سفر کیا ہے۔ حیران کا سفر کیا ہے۔ یہ فلسطین کے پاس رہتے تھے، اور حیران وہاں سے کتنا دور ہے، جہاں ابتدا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، پہلے قصے میں گزر چکا ہے۔ وہاں ان کے ماموں رہتے تھے لابان۔ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ راستے میں ایک جگہ ان کو نیند آئی ہے اور وہ سوئے ہیں، تو خواب میں کیا دیکھا ہے کہ آسمان پہ سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اس سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کا سر ایک پتھر پہ تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، کیونکہ خواب بہت پرکشش خواب تھا۔ تو انہوں نے اس پتھر پہ جس جگہ پہ یہ خواب دیکھا تھا، اس جگہ کا نام بیت العیل تھا۔ بیت العیل، اس پتھر پہ انہوں نے کسی چیز سے نشان لگایا کہ جب میں کبھی یہاں آؤں گا اور میرے رب نے مجھے موقع دیا تو یہاں میں اللہ کا گھر بناؤں گا، یہاں میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ اور بعد میں جب حیران سے واپسی ہوئی ہے تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، جو آج بیت المقدس ہے وہ اسی جگہ پہ بنا ہے۔ بیت العیل کا مطلب بھی اگر ترجمہ کیا جائے تو بیت العیل کا مطلب اللہ کا گھر ہے، اس جگہ پر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب سفر کیا، حیران پہنچے ہیں ماموں لابان کے پاس، اور والدہ کی نصیحت کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے میں آپ کی کسی بیٹی سے شادی کروں گا، تو راحیل کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماموں نے ان کی شادی بڑی بیٹی ایلا سے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو راحیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایلا سے شادی کرنے کی شرط یہ رکھی کہ 7 سال میرے جانوروں کی خدمت کرنی پڑے گی، اور یہاں میری زراعت اور کھیتی باڑی کو دیکھنا پڑے گا، اور ہر قسم کے کام کرنے پڑیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ 7 سال کی محنت مہر مقرر کی گئی۔ اور پھر انہوں نے دوسری بیٹی سے بھی انہوں نے طلب کی شادی، تو راحیل سے بھی ان کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بھی وہی 7 سال مزید انہوں نے وہاں پر گزارے۔ 14 سال انہوں نے گزارے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک ہی آدمی کے نکاح میں دونوں بہنیں ہو سکتی ہیں، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویوں ایلا اور راحیل سے اولاد ہوئی ہے۔
ایلا سے یعقوب علیہ السلام کو 10 بیٹے ہوئے ہیں اور راحیل سے 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ ایلا سے 10 بیٹے جو ہوئے ہیں ان میں رویبل اور ہودا سر فہرست ہیں، اور جو راحیل سے بیٹے ہوئے ہیں وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہیں۔ یہاں سے یعقوب علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے اور ماموں کے پاس رہے 14 سال یہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 سال انہوں نے اپنے طور پہ اوپر لگائے، 20 سال انہوں نے یہاں گزارے، اور گزارنے کے بعد ماموں سے اجازت لی کہ میں اب واپس اپنے والد کے پاس جاتا ہوں، میں واپس ان کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہو۔ تو ماموں کی اجازت سے یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں سمیت ایلا اور راحیل اور اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ، ایلا سے 10، راحیل سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ اور 2 بیویوں کے ساتھ، اور جب نکل رہے تھے تو ماموں نے ڈھیر سارے ان کے ساتھ ریوڑ اور ڈھیر سارے ان کے ساتھ اونٹ اور گھوڑے اور بہت مویشی ان کے ساتھ دیے کہ یہ تمہیں ہدیہ ہے، تم لے جاؤ یہ اپنے ساتھ۔ وہ اس قدر وسیع ان کا ریوڑ ہو گیا کہ اس کو سنبھالنا ان سب کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن وہ وہاں سے اللہ نے ان کو سرمایہ دے کے گویا مالدار کر کے وہاں سے وہ روانہ کیا ہے ان کے ماموں نے۔ اور جب یہاں پہنچے ہیں اس مقام پہ جہاں انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا، وہاں انہوں نے بنیاد رکھی بیت المقدس کی، اور پھر آگے چلے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعد میں انہوں نے یہاں آ کر دوبارہ رکھی ہے بنیاد بیت المقدس کی۔ جب اپنے والد جس جگہ میں رہتے تھے وہاں کے قریب ہوئے تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بھائی عیسو کو کہ کہیں وہ پھر حملہ نہ کریں، کہیں وہ پھر نقصان، ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں ہوا۔ ان کو راضی کرنے کے لیے جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں، پھر بھی ان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اکبر، انبیاء کا کیا ظرف ہوتا ہے، انبیاء کس قدر مہربان ہوتے ہیں اور کس قدر سخی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان ریوڑوں میں 10 لشکر بنائے، 10 حصے بنائے۔ ایک حصہ انہوں نے بکریوں کا آگے چلایا، کچھ سفر ان کو کہا تم آگے چلو، اور دوسرا حصہ اس کے پیچھے روانہ کیا، تیسرا حصہ پیچھے روانہ کیا، 10 حصے بنا کے، اور ہر حصے کے لشکر کے جو سنبھالنے والا تھا اس کو کہا کہ اگر میرا بھائی عیسو راستے میں ملے اور وہ یہ سوال کرے کہاں جا رہے ہو اور یہ کس کا لشکر ہے اور کس کا ریوڑ ہے، تو کہنا یہ آپ کے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ریوڑ ہے جس نے اپنے بھائی عیسو کو ہدیہ کیا ہے، ان کی وجاہت کے نام ہدیہ کیا ہے، ان کی شخصیت کے نام ہدیہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا لشکر آئے، پھر اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6 کے 8، 10 کے 10 ریوڑ اسی طرح ان کو ملے۔ تو پہلا ریوڑ ملا تو وہ خوشی سے باغ ہو گئے، دوسرا ریوڑ، تیسرا ریوڑ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں، جب 10واں ملا تو ان کے اندر بالکل ہر چیز جو ان کا غصہ تھا اور جو وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو جب یعقوب علیہ السلام کو ملے ہیں اور ان کو گلے لگایا ہے، اور پھر ان کی اولاد کو دیکھا ہے اور اپنے بھتیجوں کو پھر ملے ہیں، گلے لگایا ہے، اور یوں یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس واپس آئے ہیں۔ پھر اسحاق علیہ السلام کا 170 سال یا 180 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، یا اس سے تاریخی روایتیں ہیں اس سے کچھ کم و بیش ہو سکتا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے مل کے اسحاق علیہ السلام کی بھی تدفین کی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی ان کے والد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے ساتھ جو جگہ ابراہیم علیہ السلام نے خریدی تھی اور جس جگہ پہ اپنی بیوی کو دفن کیا تھا اور جس جگہ بعد میں خود وہ دفن ہوئے، وہیں پر ہی اسحاق علیہ السلام کی بھی تدفین ہوئی ہے، اور یہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے مل کے اپنے بھائی اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے وہ تدفین کی ہے۔ قربان جائیں اپنے رب کی ذات پر۔ بہت پڑھا، قصے دیکھے انبیاء کے، اللہ کی شان ایسی ہے کہ کوئی حتمی مقام
انبیاء کی قبروں کے حتمی طور پہ مقام کوئی موجود نہیں ہے کہ فلاں جگہ حتمی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر ان کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی قبروں کے نشانات کو بھی ماند کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک میری محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ باقی رہے گی، باقی انبیاء کی قبروں کے نشان بھی اللہ نے ماند کر دیے ہیں۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، کیوں کیا اس نے، کیسے کیا۔ تو یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی زندگی۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں جیسے پہلے بتایا ہے، راحیل سے 2 ہیں، یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی ہیں، اور باقی 10 وہ ایلا سے ہیں۔